انسان چونکہ مادی دنیا میں وابستہ رہتا ہے تو خدا کے ساتھ تعلقات کو بھی وہ دنیاوی منافع کے کسی معیار پہ تلاشتا رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس عبادت سے اسے نقد سودا کے حاصل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی یہ نماز اور یہ تمام عبادتیں اصل میں یہ حوصلہ پیدا کرتی ہیں انسان کے اندر کہ وہ فوری منافع اور حب عاجل، جسے قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں، جلد حاصل شدہ نفع کی لالچ سے باہر آ کر قربانی اور اصول اور مطمع نظر کی خاطر قربانی دے سکے۔ جب ایک انسان ان سردیوں کے موسم میں اپنا بستر چھوڑ کر اپنے خدا کے حضور جانے کے لیے تگ و تاز کرتا ہے، کاوش سر انجام دیتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، ٹھنڈی یخ بستہ ہواؤں مسجد کا رخ کرتا ہے، تو اصل میں وہ اس بات کا احساس کر رہا ہوتا ہے کہ جب کبھی اصول آئے گا، جب کبھی نظریے کی بات آئے گی، جب کبھی اس بات کی آئے گی کہ اس کی آئیڈیولوجی کیا ہے، تو وہ اس کے لیے دیگر چیزیں قربان کر سکے گا۔ ایسا آدمی جو یہ کام سے انجام دیتا ہے، اس کی پوری زندگی اس شاکلے میں ڈھل جایا کرتی ہے۔ وہ اسی تربیت میں جیا کرتا ہے کہ جب کبھی بات اصول کی ہو، جب کبھی بات نظریے کی ہو، جب بات میرے خالق کی ہو، اور جب بات اس جنت کی ہو جو اس نماز کے صلے مل رہی ہے، تو میں اپنی ہر چیز چھوڑ دوں گا۔ یہ اس کی شخصیت پر شعوری اثر ڈالتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نماز کے دنیاوی منافع نہیں انسان کو بندہ مومن کی نظر میں دیکھنے چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نماز ہماری زندگی میں اور کئی طریقے سے سر انداز ہوتی ہے۔ نماز کو انسان اگر کسی اور غرض سے سر انجام دیتا ہے تو علماء نے وضاحت کی ہے کہ یہ اخلاص کے منافی ایسی نماز میں ثواب نہیں ملے گا۔ نماز ٹریننگ نہیں ہے، نماز آپ کے لیے کسی اور نفسیاتی طریقے کا علاج نہیں ہے، یہ بلکہ خالق اور مخلوق کے درمیان زندہ تعلق کا مظہر ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو نمازی شخص ہے وہ اپنے وقت کا پابند ہوتا ہے، وہ پنکچوئل لائف گزارنے کا عادی ہوا کرتا ہے۔ اگر نماز کو آپ منظم کر دیں گے تو انسان کی پوری لائف منظم ہو جاتی ہے، اس کی پوری زندگی ترتیب سے قائم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف مسلمانوں کو اس وقت شعور دلانے کی ضرورت ہے۔ یقین مانیے کہ اگر ایک آدمی اپنے شعور کے ساتھ نماز سر انجام دے تو نماز کے بارے میں اس کی خاص صفت یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایک خاص وقت میعاد پر انسان کو انجام دینی پڑتی ہے۔ جب انسان یہ رویہ اپنا لیتا ہے کہ وہ چیزوں کو ان کے موعود وقت پہ سر انجام دیتا ہے، تو پھر وہ دیگر چیزوں کے بارے، انسانی معاملات کے بارے میں بھی غفلت شعار نہیں رہتا، وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہے، چیزوں کو ان کے وقت پر سر انجام دیا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں نماز پڑھنے والے بھی کبھی کبھار شعور سے عاری ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اس طرح کے منافع نظر نہیں آتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز نے ان کی شخصیت کو ایک خاص طریقے سے زاویے سے مرتب کیا، ان کے اندر ہمدردی کا احساس پیدا کیا، ان کے اندر مخلوق کے ساتھ ایک اپنا زاویہ نظر درست کیا۔ اس لیے صحابہ کرام تو نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتفاقی طور پر جانشینی کا انتخاب کیا، تو یہ دلیل کتابوں میں نقل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو ہماری نماز کا امام بنایا تو ہم نے انہیں اپنی حکومت کا بھی امام بنا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر نماز صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے تو اس کا شعور، اس کی تربیت، انسانوں کے ساتھ وابستگی، دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق اس خوبصورتی سے مرتب ہو جایا کرتا ہے۔ نماز اس کی شخصیت کو اس قدر سنوار لیا کرتی ہے کہ جو دنیاوی اور سیاسی معاملات ہیں ان کے اندر بھی وہ غیر معمولی اور لافانی حیثیت سے سامنے آیا کرتا ہے۔ تو نماز اس طرح ہماری پوری زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ نماز کے بارے میں اگر انسان کوتاہی کا اور غفلت کا مرتکب ہے تو ایسے انسان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دیگر معاملات کے اندر وہ کسی نوعیت کی سنجیدگی کا مرتکب ہو سکے گا۔ بہت دوسرے الفاظ میں کہیے کہ جب مؤذن کی پکار ہوتی ہے، جو آپ کے پروگرام کا بھی عنوان ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جب رات کی تاریکی میں مؤذن کی اذان پردہ وجود پار چیر کرتے ہوئے آواز گونجتی ہے کہ آؤ فلاح کی طرف اور آؤ نماز کی طرف، اور انسان غفلت کا شکار ہے اور وہ اپنے خالق کی آواز نہیں سنتا اور اس کی طرف نہیں بڑھتا، تو کیا ایسے آدمی کی زندگی میں توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر دوسرے کمرے سے اس کی ماں اسے پکارے گی تو وہ آ سکے گا؟ انسان کے شعور کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، وہ تمام کام اپنے شعور کے ساتھ سر انجام دیا کرتا ہے۔
اگر وہ خالق کی پکار پہ آواز نہیں اٹھا رہا، وہ خالق کی پکار پر کچھ لمحات اپنے خالق کے حضور خرچ نہیں کر رہا، جس میں سے کچھ نہیں جاتا، صرف کچھ افعال ہیں جو اصل میں اس تمام حقیقت کا مظہر بن جاتے ہیں، اگر وہ اس کا احساس نہیں کر رہا، تو ایسے آدمی سے کوئی توقع نہیں آ سکتی کہ وہ اپنی ماں کا، اپنے باپ باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا کے حقوق میں وہ غفلت کا مظاہرہ نہیں کر سکے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو اس شعور سے عاری ہوتے ہیں وہ بھی یہ تمام ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے انسان کے اندر بہت سی فیکلٹیاں کام کرتی ہیں، وہ بہت سے نفسیاتی محرکات کے معاملہ سر انجام دیتا ہے، لیکن صحیح شعور سے اگر وہ ماں باپ کا ادا کرنا چاہتا ہے تو، اور اس کے اندر یہ شعور موجود ہے، تو اس کا پہلا مظہر، اس کی پہلا اظہار، اس کے لیے نمونہ عمل اس کا خدا کے ساتھ تعلق بنتا ہے، جو وہ نماز کی صورت میں سر انجام دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں جہاں نماز کے بارے میں غفلت آئی ہے، وہ عام دنیاوی معاملات کے اندر بھی غفلت شعاری کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور انہوں نے گویا غفلت کے ماتو بن کے رہ گئے ہیں۔ تو خدا کی آواز پر اثر نہیں سنتا، کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ مخلوق کی بات پر، مخلوق کے معاملات کے بارے میں سنجیدہ رویہ اختیار کر سکے گا؟ درس قرآن www.darsequran.com